بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند صلوات سارے اللہم قابل صد احترام میرے بزرگان عزیزان محبان اہل بیت میرے سنی شیعہ صاحبان ڈاکٹر اپنے مریض دی رپورٹ سامنے رکھ کے اس دا لیبارٹری ٹیسٹ کر کے اپنے مریض دے مزاج نو سامنے رکھ کے نسخہ ایسا لکھ دے کہ جس نسخے چ میرے بیمار نو جلدی شفا ملے۔ جتھے بھی کوئی حکیم نسخہ لکھے گا، دوائی لکھے گا، میڈیسن لکھے گا، اس نسخے دے دو حصے، ڈاکٹر یا طبیب نسخے چ یا دوائی لکھے گا یا پرہیز لکھے گا، یعنی حکیم لکھے ڈاکٹر لکھے نسخے دے حصے دو ہی نے، دوائی اور پرہیز۔ 70 ماما تو زیادہ پیار کرنے والے اللہ نے اپنے بندے دی صحت واسطے ایک نسخہ لکھیا جس نسخے دا نام ہے دین اسلام۔ بہت شکریہ۔ وہ دین اسلام خدا اپنے فائدے واسطے نہیں لکھیا، اپنے بندے دی بقا واسطے لکھیا۔ وہ نسخہ کہ آئی جس وچ میرا بندہ ٹھیک رہے۔ خدا چاہتا ہی کہ میرا بندہ اس دنیا تے 60 70 80 سال زندگی گزارے، جانور بن کے نہیں، درندہ بن کے نہیں۔ خدا اس نسخے دے ذریعے چاہتا ہی کہ انسان انسان بن کے رہے، بندہ بندے دا پتر بن کے رہے۔ میں اپنی کم علمی دے تحت کوشش کی تھی 10 دن میں اس دین اسلام تے چند گفتگو الفاظ کی تھی کہ دنیا نو سمجھا ہے کہ دین اسلام کسی ایک فرقے دی بقا نہیں، کسی مخصوص قبیلے دی نجات نہیں، بلکہ انسانیت دی نجات دا نام ہے دین اسلام۔ اور حالیہ نے گرنا میں شکریہ ادا کرانگا سنی شیعہ لوگاں دا بالخصوص جڑے اس مشن ہی چاہ کے مظلوم کربلا دی عزاداری چھ صدر بن کے کچھ میسیج لے کے پیغام لے کے گئے۔ میں کوشش کی تھی میری الفاظ نال میرے بیان نال کسے مسلمان فرقے دی دل آزاری نہ ہوئے، چونکہ اس ممبر دا قانون ہے اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوجے نو چھیڑو نہیں۔ فکر مجلس حسین آگہی یہ شعور ہے، میں ممبر تم کوشش کر کے الفاظ دا اچھا چناؤ کر کے جناب تک ایک فکر پہنچایا ہے، جبر کوئی نہیں۔ اگر کسی نے سمجھ آوے تو سو بسم اللہ، نہیں تو میرا مقصد میں حسین دا چھوٹا جزا کرا، میرا مقصد کسی مسلمان دے دل ازاری نہیں، اپنے شعور دے مطابق آگہی آئی۔ لکم دینکم ولی دین، اخیر یہ کہ تیرا دین تین مبارک، ساڈا دین سن مبارک۔ ہاں میں کوشش کی تھی میں کسی دے پیشوا دی کسی دے رہبر دی توہین نہیں کی تھی، اور اینی ساڑے تے بلے میں لگتا رہا کہ صحابہ دے منکر نے شیعہ، میں کدی کسی صحابہ دی توہین نہ کراں۔ میں تیرے رہبر، تیرے پیشوا، تیرے امامہ دا نام اچھا لے کیونکہ میں اپنے شبیر دا نام رکھا نہیں سننا چاہتا۔ نسخہ جتھے بھی لکھا گیا ہر مریض واسطے وکھرا لکھا گیا۔ میں بیمار ہاں، میں اسے ڈاکٹر کو گیا میری میڈیسن ہو رہے، تسی گئے ہو تھوڑی میڈیسن ہو رہے، یعنی تھوڑا مزاج ہو تھوڑی بیماری ہو، جویں جویں مریض بدلیا ڈاکٹر نسخہ بدل دیتا۔ اسی سمجھ نہ سکے خدا ساڑے نال کتنا پیار کردہ ہے۔ 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا لے اللہ نے انسان دی صحت واسطے ایک کوئی نسخہ لکھا ہے دین اسلام۔ قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلن گے، مزاج بدلن گے، اللہ دا لکھیا نسخہ نہیں بدلے گا۔ نسخہ کے اس نسخے دا نام ہے دین اسلام۔ اللہ نے انسان دی انسانیت نو سامنے رکھ کے ادھے کچھ دوائی لکھ دیتی،
کچھ پرہیز لکھ دیتا. تسی حیران ہو گئے کہ دعائی کیڑی ہے پرہیز کیڑا ہے. ایک جملہ میرا مطمئن کر دے گا جناب نو. دین اسلام دا نسخہ بھی دو حصیاں تے مشتمل ہے، دعائی پرہیز. گرنے والے دعائی دے ضمن وچ اللہ چیزاں حلال لکھدا گیا، پرہیز دے ضمن وچ اللہ چیزاں حرام لکھدا گیا. بہت شکریہ. حیدریہ دعائی پرہیز حلال حرام. جڑی جڑی چیز انسان نو فائدہ دیندی ہے اللہ حلال لکھ دیتی، جڑی جڑی چیز انسان نو نقصان دیندی اللہ نے اپنے دین وچ حرام لکھ دیتی. اسی دین نو سمجھ نہ سکے، ساڈے ذہن وچ ہے کہ اللہ شراب حرام کیتی، اگر میں پیتا تو کوئی خدا دا نقصان ہوئے گا. نہیں نہیں نہیں، جس چیز تو خدا تے نے منع کیتا ہے نا وہ فائدہ خدا دا نہیں، فائدہ تیرا ہے. اگر شوگر دے مریض نو ڈاکٹر نے چینی منع کیتی ہے تو نقصان ڈاکٹر دا نہیں ہوئے گا، نقصان تے مریض دا ہوئے گا. پھر فری نسخہ دین اللہ. یعنی چیز اگر حلال ہے تو انسان دا فائدہ ہے تا حلال ہے، اگر چیز حرام ہے تو اس سے انسان دا نقصان ہے تا حرام. شراب کیوں حرام ہے؟ میں گزارش کیتی ہے اس واسطے کہ دے پین نال بندے دے عقل تے پردہ پہ جاندہ ہے، ماں بہن دھی دا فرق مک جاندہ ہے، پتہ نہیں لگدا سامنے کھلوتی ماں کھلوتی یہ بہن یا دھی. اسلام وچ شراب اس واسطے حرام ہے کہ مقدس رشتہ دی پہچان مقام ہے. یہ مطلب ہے جڑی چیز انسان واسطے نقصان دے وہ حرام ہے. 1400 سال وچ مولوی ساڈے تے گلا کیتا ہے جی ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے. بھائی پلیز ماتم تے بحث نہ کر، ماتم دا اثر ویکھ. انسان تے اچھا ہے تو پھر حلال ہے، انسان دا اثر تے برا ہے ماتم دا تو پھر چیز حرام. خنزیر کیوں حرام ہے؟ بے حیائیاں تے دل کردہ ہے. یورپ وچ خنزیر کھایا جاندہ ہے، جی ساڑے ملک کی چکن مٹن عام ہے، اتھے خنزیر دا گوشت عام. میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے خنزیر دا گوشت حرام کر دیتا ہے، لیکن سن سمجھ نہ آئی. آج یورپ کھا رہے ہیں نا، آج ویکھی اتھے بے حیائی کیوں ہے؟ ہے نبی دا دین. میرے پیغمبر دے دین اچ خدا کے چاہتا ہے کہ میرے محبوب دی امت اکھاں کھول کے زندہ رہے. اگر میں اس نو آسان کراں تو میں ان سمجھاواں کہ باقی عام لوگ نے جڑا جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دا امتی ہو کے محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ان پابند ہو گئے. باقی لوگ آزاد منہ چاہ کے کھان پھرن ٹرن. ان تو منہ چاہ کے نہ اتم ویکھنا ہے نہ ہر شے نو منہ مارنا ہے. تم کسے بہت وڈے بادشاہ دا نوکر ہو گیا. دین اسلام آزادی نہیں، پابندی. باقی جو دل کھان تو پہلے پوچھنا ہے حلال ہے یا حرام ہے. دین اسلام آزادی نہیں، دین اسلام پابندی. تو چن لیا گیا ہے، تین آمینہ دلال چن لیا باقی عوام چن. باقی جی میں پہ گزارن تو انج کرنا ہے جی میں حسین دا نانا. اگو پھر مسلمان ہو کے اگلی کلاس ہے مومن ہونا. ایک ہے مسلمان ہونا، ایک دائرے چاہ گیا. اس تو اوکھ ہے مومن ہونا. مثلا میں ایک عام جا فرق دساں مسلمان تے مومن اچ کے فرق ہے. ہوٹل دے بے کے نالا لے آکھیا جی مچھی بنا دیو، کتنی 10 کلو. نال مومن بیٹھا ہے، اس کہے جی میں بھی کھانی ہے لیکن پہلے دسنا ہے حلال ہے یا حرام. ہاں یعنی تم مڑی نہیں کھانی، چھلکے والی کھانی. یہ مطلب ہے مومن ہونا ہو روک ہے. باقی مسلمان کھاندے نے تو مچھی بچ بھی احتیاط کرنی. میں کئی باری ممبر تے پڑھے ہے باقی مسلمان خرگوش کھان گے، مومن نہیں کھائے گا. کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ دے بعد علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے. یہ تو ان پابندی زیادہ ہے. یہ مطلب ہے علی والے ہور پابند میں. شیعہ ہونا آزادی نہیں، پابندی. باقی جہان نماز چھڑے تو نہیں چھڑنی. کیوں؟ باقیاں دے سیمپل وے کے بمبو مار کے ریجیکٹ ہو جانیاں، تیرا سیمپل پاس ہوگا. اگر میری گفتگو جناب دے ذہنی چاہے
باقی جہان خرگوش کھائے گا، وہ مسلمان ہو کے کھان گے، تو نہیں کھائیں گا، کیوں؟ تو علی ولی اللہ پڑھے گا۔ پھر سانو بندے چوبندے جی شیعہ نویں شرارت کر رہی ہوں، سارا جہان خرگوش کھاندا ہے، انہاں کوئی وکھرے ہی اپنا ہی فقہ بنائیے۔ فقہ ساڈی نہیں، فقہ جعفر صادق دی، دین مولوی دا دی نہیں، دین مصطفیٰ دا ہے۔ تیرے تک حق نہیں پہنچیا۔ خرگوش فارسی دے دو لفظ نے جنہاں روڑ کے دا نام بنایا گیا۔ خر میں نے فارسی گدا، گوش میں نے کن، خر گوش، خر میں نے گدا، گوش میں نے کن۔ آج دے بعد نہ بحث کریں کہ شیعہ خرگوش نہیں کیوں دے، اسی کیوں کھائے؟ علی آلے کھوتے دے کن نہیں کھان دے۔ میری بات ہی سمجھ آ رہی صاحبان؟ تو پلیز بادشاہ حسین علیہ السلام نو سمجھو کہ چاندہ ہے آمینہ دلال تیرے۔ میں گزارش کی تھی کہ 3 شعبے نے اس دین دے، ایک دین بنان آلا، ایک دین پہنچان آلا، ایک دین بچان آلا۔ اور رہی وجہ ہے کہ کلمے دے جز بھی 3 نے۔ جس بنایا ہے لا الہ الا اللہ، جس پہنچایا ہے محمد رسول اللہ، جس دین بچایا ہے علی۔ اطاعتم 3 نے دین اچ، اطیع اللہ، اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ اسی 3 اطاعتاں کی تین۔ اطیع اللہ دی جگہ تے پڑھے لا الہ الا اللہ، اطیع الرسول دی جگہ تے پڑھے محمد رسول اللہ، اولی الامر دی جگہ تے پڑھے علی ولی اللہ۔ ولی بھی 3 نے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا اس دا رسول ہے، تیسرا حالت رکوع زکوٰۃ دینے والا۔ اسی 3 ولیاں دا اقرار کیتا ہے۔ پہلا ولی اللہ لا الہ الا اللہ، دوسرا ولی اس دا رسول ہے محمد رسول اللہ، تیسرا ولی حالت رکوع زکوٰۃ دینے والا علی ولی اللہ۔ اسی کلمہ ودایا نہیں، ہو سکتا ہے جناب گھٹا لے آؤ۔ سادہ کلمہ قرآن دے مطابق، صرف سمجھیا نہیں گیا، نفرت پھیلائی گئی، محبت ہوندہ، پیار ہوندہ، تو پھر دنیا نو سمجھ آمدی کہ حسینی دین اچ کمی بیشی نہیں کر دے۔ جنہ مرضیاں نال غازی جے شہنشاہ و امام نہیں منیا۔ ساڈی فقہ چ پابندی ہے آمنہ دے لال دی زبان دی، جو محمد دیوے چپ کر کے لے لو، جس تو روکے بنا سوچے رک جو۔ اسی شیعہ نبی دے بارو بار کیڑا عمل کیتے، کوئی بندہ میں ثابت کر دیں۔ ساڑھے کل بھوئی دینے علی ولی اللہ کتھوں آیا ہے؟ میں اشرج پڑھے ہی علی ولی اللہ اتھوں ہی آئے جتھوں لا الہ الا اللہ ہے۔ جس محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ منوایا ہے، اسے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ منوایا ہے۔ اسی نہ اللہ نو نبی تو بارو بار منے ہیں، نہ علی نو نبی تو بارو بار ہے۔ قسم وعدہ اولا شریک دی، اسی حسن حسین نو میں بھاج کے آپ نہیں منیا، نبی مونڈیاں تے چاہ کے وکھایا تے تھام۔ اسی سیدہ زہرا نو بھی آپ نہیں منے۔ اور اس دین نو بچاندے بچاندے علی دا ویڑا خالی۔ کوئی لمبی مجلس نہیں، خراج تحسین 18 بھیراوان دی اس بہن نو جڑی 9 بھیراوان دے جنازے بے گور و کفن چھڑ کے کوفے ال ٹر گئی۔ شکریہ ادا کرانگا ایز سید، میں توڑا جنہ 10 دن بڑے تردد نال، بڑے اہتمام نال بیٹیاں لے کے آئے ہو، بہنہ لے کے آئے ہو، بچے لے کے آئے ہو، گرمی دی پرواہ نہیں کیتی، دھوپ دی پرواہ نہیں کیتی، بھوکے تسے رہ کے تسی انہاں نو روئے ہو جنہ دی لاشاں تے بہنہ نو کسے نہیں۔ اور تسی میں سمجھنا گل سن لی شیعہ دی نہیں، تسی دعاؤ 11 محرم کربلا دے جنگلان چ اس بہن دے بدے ہتھاں دی جڑی بھرا دی لاش تو اٹھائی گئی تے وعدہ کر کے ٹر گئی، لے حسین قوم آئے گی جڑا تن بڑے رون گے، حسین وہ میری حسرت پوری کرن گے۔ مسافر شام اسی توڑی حسرت نہیں پوری کر سکے، اسی تھک پہ ہاں، اسی بشر ہاں، لیکن بی بی پاک ارمان بہت بڑا ہے تو اللہ۔ اور 10 محرم
میرے بادشاہ نے جڑا دین دا سلسلہ آدم علیہ السلام تو شروع ہویا ہی نانے تے مکے آئی 10 محرم شبیر لیک پا دیتی گرنے آلیا قسم یا علی دی 10 محرم رسول دے پتر میدانی چاہ کے فیصلے کر دیتے بندیاں نو پتہ ہی نہیں لگدا کہ اصل دین کتھے آئی رسول دے پتر پتران دیاں قطاراں کھلوا کے بھیراواں دیاں صفاں کوہا کے بہناں دیاں چادراں لٹا کے قیامت تک ہر انسان نو دس چھوڑیا کہ 11 محرم تو لے کہ ان قیامت تک دین دے 2 حصے نہیں یا یزیدی مسلمان بننے یا حسینی مسلمان امام حسین علیہ السلام 10 محرم فرقے مٹا دیتے سنی شیعہ وہابی دیوبند بریلوی ختم کر دیتے 2 راوانی اکھاں کھول لے کدے پیچھے ٹرنا ہی 9 لکھاں پیچھے ٹرنا ہی یا 72 پیچھے ٹرنا جڑا پہلا دن سجدہ آدم تو بعد شروع ہوئی آئی تو ابلیس کھلو گیا خدا کہ چل دفعہ لانتی ہے میں تیری یہ باتاں ضائع کر دیتی ہیں ہو سکے ٹھیک ہے جی دے پیچھے پہ کرنے نا انہوں پھر میں لے کے جاؤں گا تو بڑے مان نال توحید آکھے ٹل لا لی نا جڑے میرے ہوئے تیرے آنکھیں نہیں لگے یہ پھر دوہاں دے نمائندے ٹر دے آئے ابلیس والے نمائندے بھی توحید والے نمائندے بھی وہ گمراہ کرن تے اے بچان تے پھر 10 محرم شبیر 72 نال لے کے دسیا میں خدا دا نمائندہ یزید 9 لکھاں نو لے کے دسیا میں شیطان دا نمائندہ ہون پتہ لگ گئی 9 لکھ بھی نماز پڑھدا ہی ابلیس بھی نماز پڑھدا کوئی بندہ میں نے کھڑا ہو کے آکھے ابلیس نمازی نہیں چپے چپے تے سجدہ کیتے بھلکھے باتاں تے پا کے نہ بندے گمراہ کر لے رسول دے پتر سجدے سر کٹا کے جڑے بچی سکدے انہوں نے بچا لیا اور وہ سلسلہ اج تک جاری ہو ساری اے جڑا مجالس امام بارگاہ اے امام حسین علیہ السلام دے دفتر نے اے 10 دن سب کیمپ کربلا دا حسین 10 دن رسول دا پتر کچھ ہستیاں تھے رہیاں نے نہیں ہے ڈیرہ شندے اتنے کچھ ہستیاں آئیاں رہی بندے دے مونڈے ہلا ہلا کے انہوں نے زمین جھنجھوڑ دے رہے کتنے عظیم بندے ہوں گے جنہوں نے بلانا اللہ حسین ایتھے بوئے گے کھلو کے شبیر تیرے نبی دا پتر سر تے متھے تے ہتھ رکھے روز آدھائی ہے کوئی جڑا ہور بڑھنا چاہتا آجا میں تیرے پنڈ آ گیا ہاں میں تیرے نبی دا پتر حسین تو آجا جس دل دا اچھا ارادہ کیتا ہے او دے واسطے بھی شبیر دعا کی جڑا نہیں رو سکیا نمانی شکل بنائیے رسول دے پتر او دے واسطے بھی دعا کی بس زندگی کچھ کر جائیں آل محمد نال ورتن بنا جائیں 13 ضرباں تے جنگ مک گئی شام غریباں ظلم شروع آج بندے دے نا کربلا دی جنگ آئی جنگ نہیں ظلم آئی حمید ابن مسلم آدھا ہے گت قانونی چنیں جنگوں دیاں جنگ ہوئی مرد مردان ماریا دشمنیاں ہوئیاں مک گئیاں آدھا میں بھی کربلا آیا تو میں نے سمجھ آئی 13 ضرباں تے مک گئی آدھا میں نے تے پتہ لگا یہ جو ہون شروع ہوئی ہے جڑا کیتا نہیں وہ تے ککھ بھی نہیں کیتا آدھا جس لئے 13 ضربہ نال شبیر نو ماریا نے تے فوجاں آکے پسرے ساتھ نو آکھے وردیاں اللہ حال آئیے انہاں آکھے نہیں اجے حکم ہو رہے کے کرنا ہے آدھا انہاں خیمیاں نو لٹنا ہے کروڑ در کروڑ سلام سین فضا تیری عظمت ہے اس مشن دی بہت بڑی حصہ دار ملکہ حبش سامنے آگے خیمیاں دے فرمایا او شمر پسرے ساتھ حیا کر بھول گئے انہاں خیمے چ نبی زادیاں بیٹھیاں بے غیرت ہس گیا دے تاں کی بیٹھیاں یعنی مینٹیلٹی ویکھو تاں کی بیٹھیاں کی کرنی ہے دے میں لٹنے فاتح خیبر پیو دیاں دھیاں امیر المومنین پیو دیاں بیٹیاں رئیس عرب جعفر تیار دیاں نوہاں اتنا مال و دولت لے کے آئیں میں تے لٹنے انہ کر دیتا دولت نہیں نہ ملونا فضا کیا کہ منٹ کھلو لٹنا ہی ہیں اندر نہ میں سب کچھ بار لے آمنی اور قسم بخدا گرنے آلیا جناب فضا اندر گئی
تے انج ہاتھ بن کے دیئے میں تون ویکھے وسدے ہاں تے جڑے باہر انہاں دے تیور ویکھائیاں نہ رادے ٹھیک نہیں بادشاہ زادیوں میں حبشنا میں منت پہ کرنی ہے جد کول جو ہے میں دے دیو او مان عباس ٹر گیا دے جدے جا کے اے پھر بیویاں اپنے اپنے زیور لہائے گٹھڑی بنا کے فضا بار لے کے اسے گلے شمر لے جا اے بے غیرت گرنی میں کیا دے تے کچھ بھی نہیں ہوندہ میں تے سنے رئیس عرب سید التجار جعفر تیار دیاں نوانے ایک ہی یہ انہوں تسلی نہ ہوئی فرمایا میں قسم دینی ہے سب کچھ لائیں گے انہوں تسلی نہ اس عورت بھیجی اپنی ہو سکجا ویخ کیا اے پھیرا مار کے اندروں آئی تے روندی آئی شمر پوچھا کسے مارے آئی آدھی انہاں دا کوئی چھڑے آ جائے تے روئی کیوں ہے ہو سکیا میں ویخ آئی ہیں میں انہوں دی غربت روائی کوئی کسے کول شاہ نہیں ہو دشمن دی دشمن عورت آدھی یہ کسے کول کوئی شاہ نہیں میں ساری غور نال ویکھ آئی ہیں ایک 4 سال دی بچی کرنا چ نکے نکے دوڑ اور کسے کول کوئی شے نہیں تھی ایک کوئی بی بی ہے جدے کول گڈڑی ہے کوئی آئیں پوٹلی او سینے نال اسلائی تے میں لگ دے او دے کوئی ارمان نہیں دے دے لکھ اس ملاؤں نو حیان آیا او تھوئی بول کے دے گڈڑی دیو دور دیو نہیں تے میں اندر آنگا جنہ کدی وہڑے چ ماں دا لے جاؤ چلائی سنی حجونا خیمے چ بدماشاں دی للکار سنی جڑی ٹوری کدی نائی بھج پئی بھر جائی رباب دے مونڈے تے ہتھ رکھیا دی اسگر دی ماں دے گٹھڑی متے بھر کے بچ رہے ہوں 3 واری امے رباب گٹھڑی نو چمیاں 3 واری سینے نہ لا کے بار سٹیا شمر آدھے میں نس پیاں کوئی قیمتی چیزے گرنے آلیا قرآن دی قسمیں دشمن گٹھڑی کھول کے رون لگ پیا ایک سپاہی آدھا لٹیا بھی ہے تے روندہ کیوں آدھا میں سمجھیا کوئی قیمتی چیز ہو سی نکلیا کیے آدھا علی اسگر دے دو نکے نکے چولے تے اندرو ہولے ہولے آواز پیا دی ظالمان دل لائی ایک کفن چلے ویسا آفرین آفرین مرحبا آفرین ایک سغران و مدینے بھیجاں انہوں گڑڑی لے کے بھی حیاء نہ آیا خدا واسطے میرا اہل سنت بھائی سن سمجھا جائے اسے کیوں رونے میرے بطول دیاں خیمیاں بھی چڑھا دعا منگو انشاءاللہ اتھے ڈاکو نہ ہوئے جتے چھڑانا اللہ کوئی نہ درجات بلند ہون کی بلا استاد محترم کمی صاحب دعا دیں دوجی دعا منگو اتھے آگ نہ لگے جتے بجانا اللہ آگ بھی لگ گئی تے ڈاکو بھی آ گئے اتھے میرے امام دا حکم ہے اللہ زندگی توڑی دراز کرے بڑی سونی نقابت تسی کی تھی امام حسین دی اممہ سارے انہوں حصے دے کوئی نہیں اگے حکم ہی کوئی نہیں فرماندے نہیں تفصیل نال پڑھنا خیمیاں چاہے نے تکے بڑھے بس اتنا ہی نقشہ دس دے تے کو ضمیر دیاں اکھاں بند ہو جاندیاں نے فوجاں ایک پاسو ہم دیاں علی دیاں دیاں دوجے پاسے لاؤ فوجاں اس پاسو ہم دیاں مکنے چادرہ این قابو کر کے پکڑے تے رو رو کے پیا دی سلطان وفا دی نگری پئی پوچھ دی ای بھین سلائے آش مر گئے میرے خیم بس نیزے چھک دے آئے تے چادرہ لہندیاں آئیاں انہا پھر اگلا دیتی پھر علی دی دھی جلدیاں خیمے چوں سجاد نو پڑھتے چاہتے اوکھے امید ابن مسلم آدھا ہے جس لئے میں ویکھے نا بی بی نو واپس گئی ہے تو میں پک ہو گیا دی کوئی قیمتی چیز آدھا میں آکھے بی بی کوئی قیمتی چیز ہے فرمائے بہت زیادہ قیمتی آدھا میں نجے بھی سمجھ نہیں میں کیا چیزاں لب جان دیا یہ زندگی نہیں جے لبنی آدھا اس سے لئے ٹھڑا صاحب ہر کیا دیجئے مسلمان نے راہ چھڑو میں علی دی وڈی دی جانا انہا جلدیاں خیمے چ میرا سامان نو میرا سجاد رہ گیا آگ نیڑے آ گئی آ میرا پتر بیمار ایک کرسچین ہے عیسائی ہے حمید ابن مسلم مسلمان نہیں رائٹر ہے یہ پروفیشنل آدمی ہے یہ تاریخ دا نامہ نگار ہے یہ لائیو جنگم ویکھ کے لکھ دائی
اس نو پتہ لگا کربلا بھی کوئی جنگ ہے، آ گیا لکھن کربلا دی جنگ لکھن دے بعد میرے اہل سنت بھائی بچپن تو یہ جنگ ویدہ ہی اس لئے سامنے جنگاں ویکھ کے بندے لکھ دیاں اس بندے ہیں تلوار ماری بازو لا دیتا گردن اڑا دیتی یہ بچپن اچ خون ٹکڑے ہوندے ویکھ دائی آخری اس کربلا دی جنگ ویکھی پھر جب تک کہ زندہ رہے ہے اس نہ کوئی جنگ ڈٹھی ہے نہ کوئی لکھی ہے یہ اپنے قبیلے چلا گیا پگ نہیں رکھدا سر تے پیریں جتی نہیں رکھدا روندا ہی اکھاں نہ نسدیاں سکدیاں کسے پھڑ کے بٹھایا پانی پی لے روٹی کھا لے جویں بندے نیم پاگل ہو جائے ایک دن برادری کٹھی ہو گئی انہوں نے کیا بن گئی تو پاگل تے نہیں آدھا نہیں میں ٹھیک تے کہ ویخ ہے جنگ ویکھی کہ جنگاں تے اگی بھی ویدہ ہے کیڑی نوی ویخ آیا ہو سکیا بچپن تو جنگاں مرندے جوان ٹکڑے ہوندے ویدہ رہے ہیں تے پھر کیڑی جنگ ویخ آیا ہے آدھا ایک منظر ہے جڑا نہیں بھولدا کیڑا آدھا ویدہ نہیں بھولدا پیو مرندہ ہی تے 4 سال دی دیا نکے نکے ہاتھ قاتلانگے بن کے دی ظالمہ نما میرا بابا نما او میرا مظلوم بابا نما یہ حمید میں نے مسلمہ دے میرے سامنے ہو مستور خیمے ال جان لگی تے میں کھے چیزاں لب جان گیاں جے زندگی نہیں مل دی میں نہ دی ہے میری کو دنیا دی شے نہیں کائنات تو قیمتی ہے میرا پتر سجاد جن میں بچان واسطے اپنی نسل مکائی میں ہر طریقے نال اپنے شبیر دی نسل بچانی ادھے میں کہ پھر میں لے آواں توڑا پتر ادھی جی لے میں تے میں تیری جنت دی زامن ادھے خیمے نو اگ لگ چکی شولے آسمان تے 18 جیٹھ کپڑے دے خیمے اگ لگی ہے ادھے میں 3 چکر لائے نے کسی پاس ویت ہوئے تے میں خیمے جا ادھے تیسرے چکر تے میں کھلو کے نا تے میں تلیاں مال کے کھے بھی بس کوئی نہیں ایک بڑا ہے نہیں تے میں ضرور تیرا پتر لے آمدہ جملہ ہے جی کسن رونا ہے سجے ہاتھ نال اشارہ کر کے دی پیچھے ہو لگدا جو کچھ نہ ہو آفرین مرحبا اے تے کوئی میرے کولو پوچھے شیخ زیادہ ہے یا حسین دی اولاد دی محبت انہیں پھر اندر گئی ہے کیمیں چایاس کوئی نقشہ نہیں ادھے باہر نکلی ہے تے رکوع دی حالت ہی چاہی کنڈ تے کوئی مرد ہے آن دی اماں تیرا بڑا شکریہ اے شام دی مسافرہ تو سیدان دیاں نسلہ بچا گئی بی بی پا تو 11 محرم ایک سجاد نہیں بچایا تو قیامت تک سیدان دیاں نسلہ بچا گئی تے نکل دی جاتے پیا دیو میرا نبیان دا مشکل کشا بابا چھڑ نجف چو ایک واری آکے ویک علی ہو کے خیبر دا در چانا سوکھئی زینب ہو کے سجاد کربلا دیٹے بیا چواو زائی پیو صدقے تیریاں عزتہ توں میں قربان ہو تیریاں شانہ توں پھر شام غریباں پارے دین دیا لگ گئی پھر کل 11 دا دن آیا ہتھاں چھت کڑیاں اس لئے کڑیاں سٹیاں نے خاک شفا دے برکے چادرہ لٹیاں گئیاں اس لئے کل سورج نکلیا 11 محرم دا تے بیویاں دعاوں مگدیاں کدی نہ نکلے انہوں نے پتہ ہی انہیں سورج نکلنا ہے 9 لکھ بدمائے سالے کھلے بال ویکھا خاک شفا دے برکے پائے تے زانوہ تے سر رکھے والا نال چیرہ چھپایا ہویا میں صدقے ہو پاؤں اچانک کوئی قدمہ دیا ہٹائی اما فضا جی یادگار زہرا فرمائے اما ویکھو چادرہ دیکھتے نہیں گئے اٹھی ملکہ حبش گنڈ کھولی تے فرمائے دعا مانگ شاءاللہ فضا مر جائے اما کیوں فرمایا چادرہ نہیں یہ تکڑیاں نے یہ تے زیور نے یہ تے بیڑیاں نے اما انہوں نے پتہ کون پائے گا میرا تے ہکو ہی جڑا غاشی چے سجاد سکھے تو سمپانیاں کلی دیاں لوہاں دیاں پانیاں شمل ٹوریا میں کڑیاں پواں فرمایا خبردار اگے ناویں
میں حسین رہن دیں میں عباس نہ بڑھن تے مجبور جلال اتنا علی دی دھی دے چہرے چاہیے اور تسی کدی اندازہ لایا ہے کہ جنہ امام حسین دا 6 مہینے دا اصغر نہیں چھڑیا انہاں سجاد کی میں چھوڑ دیتا ہے قرآن دی قسم چھاں بن گئی علی دی دھی بھرا پتر فرمایا خبردار پھر علی دی دھی کڑی چاہیے فرمایا میں خود پواواں گا اگر میرے نانے دا دین نہیں بچ دے نا تو میں پوا لاں گی کڑیاں سوکھا نہیں بچیا دی اسی تے پکھے آئے ٹھنڈی چ نماز پڑھنے تیار نہیں نا انہاں دین کیڑا اوکھا بنا اس ہاتھ ہچ گرنے آلیا کڑی آئی دین بقا دی خاطر جس ہاتھ ہی سوائے قرآن دے کوئی شے نہیں آج علی دی دھی کڑی چاہیے بھر جائیاں لویکھے بہنہ لویکھے کنوں پواواں میرا جمعہ ماں دی جھولی چماتمی تیری تہائے نکل جائے گی اجے کڑی چاہ کے ویدی پئیے کس نو پواواں بھر جائیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں جدو نکے نکے مہندی والے ہاتھ کو برا دے نکل اماں میں نے پواؤ کون ہے فرمائے نہ میرے ساورے رہ گئے نہ میرے بیکے مہندی والے ہتھا تے بوسہ دے کے پیا دیے ہون دا سو میرا اللہ تیرا دین بچیا یا کوئی نہ کڑیاں پیندیاں یا مکدیاں یا اخیر تے 2 کڑیاں بچ گئیاں 2 مستوراں بچ گئیاں ایک سینڈ فضا ایک بی بی پاک مسافر شام بی بی پاک سارے انہوں کڑیاں پوائیں پکا ہی فضا نو میری واری ہے ان کر کے ہاتھ ضعیفہ ودا لو بادشاہ زادی ہاتھ چمکے دی نہیں میں نہیں پواؤ گے فرمائے تسی ہاتھ کرو جناب فضا انہیں ہاتھ کی تھے علی دی دھی کڑی فضا دے ہاتھ رکھے نا اپنے ہاتھ انہیں کر کر دی میں نے پواؤ چیخ مار کیا دی کائنات نگاہ مار کدی ماما میں دیاں نو کڑیاں پویں نالے اممہ دیئے نالے آئیے تو میں نے پواؤ بن پلان اٹھاں تے بحالیاں گئیاں اتھوں گزاریاں جتھے پتران بھیراواں دیا لاشاں پڑھا میں لمبا پڑ گیا اکوین کر گیا میں صدقیہ ہو انہاں جان کے گزاریاں مثلا اگر تسی میرے لئے کھو تو میں سمجھاواں اے کربلا دا ٹبے جتھو علی دیاں دیانو چڑھایا نے اتھے مقتل انج کوف ہے انہاں انج لے جانا ہی کوف ہے انہاں وڑا مار کے لاشا چوزاری جان بوجھ کے بھیرالے بھیرا ویکھے گی پترالے پتر ویکھے گی وارس والی وارس ویکھے گی پھرون گیاں سڑیاں منتاں کرن گیاں اسی آکھاں گے ٹھیک ہے بیعت کرو لیکن کیا استقلال ہے علی دی دھی ٹوریاں نے لاشاں ویکھیاں نے تے فرمایا چپ کر کے گزرنا ہے اور گزر گیاں علی دیاں دیاں اس پر کتو ملون پچھو بلایا سجاد قافلہ روک ایک واری نناخ لے کے ایک وین کرن اس تو اوکھا امتحان ہی بھین لوے بھی تے وین بھی ایک کرے اس لئے سید و ساجدین فرمایا اماں دین دی بقا دی خاطر 1 منٹ لینا پہے گا تے اماں وین بھی ہک کرنا ہے اے وجہ بنی جی اٹھ نہیں بیٹھے تے لی دیاں دیاں لے تے لندی لندی پہیا دی یہی میں سجاد اوکھا بچا جے دوجہ وین نہیں کرنا وعدہ کرو میں خالی ولی ماں دی دھیاں بہن دے بس نہیں ہوندہ بھیرا دے لاش وے کہ بہن گن کے کرے میری خاطر ایکو کرنا جی انہاں بڑا مارنا جے ساڑے سجاد نے پھر ہر کوئی اپنے اپنے وارث دی لاش تھے علی دی دھی صدی اتھے آئی جتھے رسول دے موڑیاں تے وہنا لا لولو والمرجان بادشاہ 9 ٹکڑیاں بھی چاہی ایتھے آکے دی وین ہکے تے لاش بہت کرے سوچی پہیاں کدہ کرنا ہے ایک تو دوجہ ود پیارا ہے تے کپیاں رکھیں چواز ہے جے ہکو کرنا ہی تے میں دساں کدہ کر فرمائے بسم اللہ بھیر بولنا کدہ کرا فرمائے سارے نو چھوڑ دے 9 میلاں تو باہر ایک بے وارس جوڑی دیلا تیری مہربانی ہو گرمے آلے آجے دی ایڈی سونی ہائے نکلی فرمائے سارے اندہ کسے نہ کسے وین کیتا ہے کل دا انہاں دا کسے نو کیتا ٹکڑے تے ہتھ رکھیا دی دوجی واری نہ آکھیں حاجرہ نہیں میں زینب ہاں صدقہ بنا دیتا پھر اٹھی نہیں اٹھائی گئی ٹری نہیں ٹرائی گئی اہل سنت علماء جملے لکھے نے گرنے علیہ انہاں نبی دیاں دھیاں نو مار کے اٹھایا
اور اہل سنت جڑا جملہ لکھ دینے رسول دیاں دہیاں دیاں کانڈ دیاں پوشاکاں رنگین ہو بن پلان اٹھاں تے بٹھا لیاں گئیں نبی زادیاں تیرے میرے نبی دیاں دہیاں بچے ماواں دے گل بائیں پا کے ماواں دے ہتھ بدجے نے صحرا دا سفر بڑا اوکھا ہوندا ہے پھر اٹھاں دا سفر پھر او شہزادیاں جڑیاں گھر مسلیاں دے بغیر کدی نان بیٹھے بن پلان اٹھاں تے بٹھا کے انہاں گھوڑیاں نال اٹھ بجائے میں بالکل ٹھیک پیادہ جے ظہر دی اذان یعنی دوپہری کل ایک کربلا دے ٹبیاں چٹورے نے ڈیگری ایک کوفے پہنچ گئے اس لئے 45 میل آئی ہوں اسی مشی کرنے ہیں نا کوفہ و کربلا تقریباً 100 کلومیٹر 80 90 100 کلومیٹر انہاں 3 یا 4 گھنٹے کیتے شیعہ سنیاں 45 میل دی تھکی انہاں مسلمانہ نبی دیاں دھیاں دے اٹھ گھوڑیاں نال بھجائے نے بچے جھن دے آئے علی دی دھی گن دی آئے جھن دے آن بچے علی دی دھی ناللہ پڑھ دے آئی یکدم حسین دے سینے دا طویل ڈگ پیا حسین دی سارا علی سانگ رکیے حرام زادے آ کے ظلم کیتا ہے فرمایا او شمر میرے بابے نہیں ٹرنا ساڑی قیمتی شے جھن پئی ہے کی ہویا فرمائے ساڑی بچی جھن پئی ہے دے جھن دیتے اگے بھی آن فرمایا او بچے آنے معصوم ہیں ادھے وقت تو دیر کر سے میں آپ لے آواں گرنے آلیا من قرآن دی قسم اور ٹرے جنوے کے سیدان دے رون دے بچے چپ کر وینے نکے نکے ہاتھ بن کے دیئے نامار میں بابے نو دفنا کے آویس میری سین کوفے دے صدر دروازے تلے پہنچی منگی دعا جتھے شالہ بندہ وسدہ ہوئے اتھے اجڑ کے نہ ہوئے 25 سال بعد آج میری سین دوبارہ کوفے آئی 36-37 ہجری آئی جدن باب علی دی شائی چلی دیاں دیاں کوفے آئیاں اس سے دروازے تے کھلو کے علی اعلان کیتا ہے گھرائیں ٹور جاؤ توڑے شہر اچ میریاں پردے دار دیاں آج بابے دے بعد 25 سالاں بعد آئیے اس سے دروازے تے کھلو کے شرابی پیاد آئی جنہ تماشا ویکھنے باغی دیاں بھینا کوفے دے صدر دروازے تلے علی دی دھی دا محمل آیا ہے اچانک ایک ساری چواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ یا مادن الرسال اہل بیت نبوت میرا سلام ہوئے میں نے ممبر دی قسمیں این کر کے ویکھے آئے 32 دن بعد حال مسلم دا سار کوفے دے دروازے نالے کپیاں رگاں چواز پیان دیئے کیوں گھن آیا ہے زینب بازار دے ویچ میں نو دا سچا دین دا ہادی مک نسل ویندی 9 ذی الحج شہادت امیر مسلم دی 12 محرم قافلہ کوفے پہنچے 32 دن بندے نہیں مسلمان عقیل دے پتر دا سار کوفے دے دروازے نال ٹنگے سارے رستے حمیدہ خاتون ماں نال قید ہو گئی 11 محرم نو ماں رقیہ کلو پوچھ دیا یمہ کتھے لے ویس فرمائے میرا پتر کوفے لے چلیں کوفے دا نام آیا ماں دی جھولی تڑپ کیا دی اماں تم بولی نہ بولی میں بابے نال ناراض ہوں وہ کوفہ جتے بابا گیا ہی میں منت کی تھی بابا عید لے دیں ضرور آمیں چلو عید نہیں آیا جدن اکبر بھی نو برچی لگی ادھن آوے آ جدن مامے نو ضربان لگیاں نمیں سارے رستے آدھی رہی ہے میں بابے نال ناراضا جدن بابے دی سار دی حالت ویکھیے چال مار کے جھن پئیے ہاتھ بن کے آدھیے بابا معاف کری میری کوئی ناراض او بابا تین وکھری لٹ پہ گئی ہے بابا کوئی ویران دی خبر ہوئی رو رو کے پیادن میں تو نکھڑ گئے نے دعا منگو شالہ غل آفرین آفرین میں صدقے ہوا چوک بدلے موڑ بدلے بازار بدلے
کوفے دیاں گلیاں بدلیاں پتھر مارن آلے تھکے علی دیاں وہ دیاں ٹر دیاں رہی مک گئی میری مجلس پیشی ہوئی دربار ابن زیاد ملاؤن خدا استلانت کرے تختاں تے بیٹھے ایک پاسے سیدہ دیاں قطار 17-18 گردنہ ہک رسی چان بندے آدھے رون کتھے لکھے ساڑھے دل کو پوچھ اسی زندہ کیوں انشاءاللہ انہا دا وارث جلدی آوے تختاں تے بیٹھے ایک پاسے پیو تے پتر سجاد اور باکر مولا درمیانی 4 سال دی معصومہ تھکی ہوئی سجے جھن دیئے تے سجاد سہارا دین کھبے جھن دیئے تے باکر سہارا دین اگے کے سین فضا کروڑ سلام تیری عظمت پردہ بنا کے کھلوتی فضا دی کنٹے علی دی وڈی دھی دا متھا علی دی وڈی دھی دے پیچھے علی دی نکی دھی اگے علی دی انوہ تے دھیاں کھلوتیاں اے بے غیرت کھلو کے پیادہ ہے کوئی جڑا میرا شائی ویکھے اپنے پیران دی بربادی ویکھے ایک سپاہی آدھا تیرے زندان حسین دا بہت بڑا شیعہ ہے کون مختار ان بلا سپاہی ٹورس لوہے تے کڑیاں جکڑیا سینہ دا شیر اس دربار چلے زندان نکلے بازار گزرے جشنے کوئی سمائے ادھے میں دربار لے آئے تیل رکھن دی جگہ نہیں جشنے خوشیاں نے یکدم درباری مختار داخل ہوئے مولن اعلان کیتے لوگوں مختار آگے گرنے آلیا مختار دنا ہر کہیں سنے ہیں جی میں علی دی دھی سنے ہیں فضا دیئے میری کنٹے متھا مار کیا دیئے اماں دعا مانگ شالا زینب مر جائے فرمایا کربلا موت نہیں منگی تھے کیوں منگنی ہے فرمایا اتھے جانا نالا کوئی نہیں اوے پھراوی آگیا ہے میری چادر کافری میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا ٹردہ آفرین بھائی سامنے آکھل ہوتا ہے اے بے غیرت ہے مختار امروز روزی شادمانی ماست اج میرا خوشی دا دن نے ایسا دے کوئی شے مانگ ادھے تیرے کو لکے منگا ہاں اگر دے سکتے رہائی نہ دے انہیں کڑیاں پوائی رکھ 2 سپائی دے گھوڑے دے میں سنے ہیں مکے میرا پیر آیا ہویا میرے پیر دا اج دا وعدہ ہی میرے نال ملاقات دا میں اپنے پیر حسین نو ملنا شرابی تخت بے کہ ابن زیاد کے کمار کیا دے تیرے پینڈے مقامات ان حسین ایتھے ملاؤں ان کڑیاں سر چاہ کے ویکھیس اد اللہ حول ولا قوت اس ماحول اچ زہرہ دا پتر اد نہیں یقین قریبہ ہے اد تشتو کپڑا ہٹا میرا سنی بھائی سوچی ہیں جڑا تشت چے سارے شیعہ دے پتر دا نو اس سنیاں دے پتر دا نو اد تشتو کپڑا ہٹا اد کے اد تو حسین نو ملنا ہے اد ہاں تے تشت چے کی میں کرسیاں تے اسے کہ نہیں آئی تشتاں چے رمال ہٹایا مختارہ دا یکدم میں ویکھے ایک سارے بے ترتیبی نال کٹے ہویا ایک گردن بے ترتیبی نال کٹی ہوئی اے رخسار زخمی نے اے لب کٹے ہوئے ابرو کٹے ہوئے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں ظلفاں سجے تسنال لب پھٹے ہوئے قرآن دی قسمیں گرنے آلیا نور امامت نہیں رکدا خوشبو لے کیا دیا او کٹھا رائے خدا تو کون ہے فرمایا مختار تیرے نال میرا وعدہ ملاقات دائی میں حسین گرنے آلیا حسین دا نام آیا اللہ اکبر کڑیاں جکڑیا شیر انگڑائی لئیے کڑیاں ٹوٹ گئیاں نال آلے سپائی کو تلوار کھسیے پپھریا شیر اگے ود کیا دا میں حملہ کرام کنڈتے 2 کڑیاں لے ہاتھ آئین فرمایا چاچا میں غریبا چاچے دا نا سن کے مڑ کے وے کیا دا میں بھولنا یا چاچا سجدن حالا سجاد آواز آئی میں سجادا رو کیا دا تو سجاد تھے کیوں ہے فرمایا پچھا نہ ویکھی بازاری چ زینب آئی آفرین آواز آندے ناوے کھلی دیاں دھیاں دیوال
لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الہی صدی کلیل عبادت قبول فرما دام در میں قدم سخن تمام دی شمولیت قبول فرما میرا اللہ جتنے مریض نے قاضی فرقان فرمان و صحت عطا فرما جتنیاں جھولیاں بے اولاد نے الہی وارث عطا فرما میرا اللہ نصیر عباس نو بیٹا عطا فرما کوئی دامن ایسا نہیں جس وچ دعا یا التجا نہیں اے حسین دا خالق اللہ اے غریباں دے مسافراں دا نگہبان اللہ اس کاروان عزائے جتنے شامل نے جڑی جڑی خواہشات و حاجات شرعی رکھ دن قبول فرما میرا اللہ مریضاں نو شفا عطا فرما شریف زادیاں بے اولاد نے وارث عطا فرما حادثاتی دورے جنہاں نو دیتے نہیں انہاں دی سلامتی فرما گرنے آلیاں واسطے بڑی دعائے میرا اللہ تین اپنے محبوب دے نواسے دا واسطہ تینو شہزادی دا واسطہ جڑی 1.25 لکھ نبیاں دی گلڑی چاہ کے شام دا محاذ فتح کرنا ہی ٹر پئی ہے بی بی پاک دے اوکھے راواں دا واسطہ ہی انہاں دی توفیقات وچ اضافہ کری میری سین انہوں نے بڑے رنگ لائی انہاں 10 دن توڑے مہماناں دی بڑی عزت کیتی گئی لنگوٹے کر کے کھلوتے آن میرے حسین دے مہمان آ رہے میرا اللہ انہوں نے چوکھا دئی کریم اللہ انہاں دے ویڑیاں چ تھوڑ نہ کری مال جان اولاد وچ برکت دئی انہاں دے بزرگاں نو صحتاں دئی انہاں دے بچیاں دی زندگی کری انہاں دے مرحومین دے درجات بلند کری میرا اللہ سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرمائی میرے وطن دی حفاظت فرمائی دشمنان سیدان و نیست و نابود فرمائی میرا اللہ سلسلہ زداری انہاں دی نسل جاری و ساری فرمائی دام در میں قدم سخنے تمام دے حصص قبول فرمائی تیری بارگاہ دعا کرنا میرا اللہ کوئی میرے کو غلطی ہوئی انہاں دے شان دے خلاف الفاظ ہوئی من معاف کری میرا اللہ زبان بی بی پاک دا مشن چلان دی مزید تاثیر عطا فرمائے تقبل منا انک انت السمیع الدعا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم علیہ السلام ہاں میں بھول گیا انشاءاللہ اگلے سال زندگی باقی تو اسے جگہ تے عشرہ 12 تو 1 بجے بشرط زندگی میں پڑھ سکیں بسم اللہ